کل کے سبق میں زرتشت کے کا تعارف، ان کے مذہب کے بنیادی عقائد ہم نے سماعت کیے تھے۔ آج اب زرتشت مذہب کے اخلاقی اصولوں کو بیان کیا جائیں۔ زرتشت مذہب میں اخلاقی چند اصولوں پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہ انسان کے خیالات پاکیزہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ اگر خیالات پاکیزہ ہو جائیں تو اعمال درست ہو جاتے ہیں۔ تو گویا خیالات کی درستگی، اعمال کی درستگی خیالات کی درستگی پر مبنی ہے کہ جس کے خیالات درست اس کے اعمال بھی درست، اور جس کے خیالات غلط ہے اس کے اعمال بھی غلط ہیں اور برے۔ اسی طرح سچائی کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے، اور قول اور فعل میں مطابقت انسان کی بلندی کردار کی علامت قرار دی جاتی ہے۔ جسمانی صفائی پر توجہ دینا بھی ضروری ہے۔ مالدار شخص کو دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تواضع، عاجزی، انکساری کا دامن بھی ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ زرتشتیزم میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی مدد کرو۔ رہبانیت بالکل نہیں ہے، شادی ضروری ہے۔ خود زرتشت نے اپنی زندگی کھیتی باڑی میں گزاری تھی، محنت سے کام کرتا تھا، اور اسی کو باعث فضیلت شمار کیا گیا ہے۔ ریا، نام و نمود، دکھلاوا کے کاموں کو معیوب قرار دیتا ہے۔ اور اسی طرح نوجوانوں کے لیے کچھ خصوصی تعلیم ہے، جن میں یہ بات ہے کہ جب کسی کی عمر 15 سال ہو جائے تو وہ ان اعمال کا، ان امور کا اہتمام کرے پابندی کے ساتھ۔ مثلا عقائد اور اعمال کی پاکیزگی، مذہبی رسوم کی پابندی، بادشاہ جیسی عقل مندی اور منصف مزاجی، صداقت، دیانتداری کا اہتمام، برائی کے خاتمے کے لیے صف اول میں موجودگی،
توجہ فرمائیں جی، بات ہو رہی تھی زرتشت مذہب کی خوبیوں کی جو انہوں نے اپنے مذہب کے ماننے والوں کے لیے لازم قرار دی ہیں. تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ چیزیں جتنی بھی ہیں انہوں نے بتائی ہیں، سب انہوں نے اپنی عقل سے بتائی ہیں اور طے کی ہیں. ظاہر بات ہے کہ انسان اپنی عقل سے جو چیزیں طے کرتا ہے ان میں ایک تو غلطی کا بھی امکان ہوتا ہے، اور دوسرے ضروری نہیں کہ وہ چیزیں ہر زمانے ہر وقت کے تمام لوگوں کے لیے یکساں کارآمد اور مفید ہو. ممکن ہے کہ آج کے لوگوں کے لیے وہ مفید ہیں، کارآمد ہیں، اور کسی خاص آدمی کے لیے وہ چیزیں کارآمد مفید ہیں، دوسرے کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں. بہرحال تو دیکھیے گا، بات چل رہی تھی کہ نوجوانوں کے اندر جب ان کی عمر 15 سال ہو جائے تو ان باتوں کی پابندی ضروری ہے. اب ظاہر ہے دیکھیں کہ 15 سال کی جو قید ہے تو پہلے زمانے میں عام طور پہ بلوغت 14-15 سال کی عمر میں ہوتی تھی. اب آج کل بلوغت 15 سال سے پہلے ہو رہی ہے، 12 سال 13 سال 11 سال، بلکہ سننے میں آ رہا ہے کہ 10 سال کی عمر میں بھی بلوغت ہو جاتی ہے آج کل. تو اس کے ساتھ ساتھ بات ہو رہی تھی کہ برائی کے خاتمے کے لیے صف اول میں موجودگی یہ بھی اس کے لیے ضروری ہے. کھیتی باڑی اور ہل جوتنے میں سرگرمی کا مظاہرہ، معلومات میں اضافے کی کوشش، خواہشات پر قابو، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے اس کے فوائد اور نقصانات کا جائزہ، اور لا علمی اور جہالت سے سرزد ہونے والی غلطی کی فوری تلافی. یہ چند کاموں کا اس کو خیال رکھنا ہے.
پھر دینی فرائض ہیں، کچھ دینی واجبات ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کا اہتمام کرنا. مثلا ان میں والدین، استاذ، مرشد یا کسی بھی نیک انسان کی صورت میں اچھی زندگی گزارنا. اور شیطانیت سے دور رہتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرنا. بزرگوں اور بڑوں کا احترام کرنا. بدنامی، ذلت سے اپنے آپ کو بچانا. چھڑی سے اپنے شاگرد کو مارنے سے گریزاں ہونا. استاذ کے پڑھائے ہوئے سبق کو دوسروں تک پہنچانا. جزا و سزا کا قانون ہاتھ میں لینے کے بجائے حکومت کے حوالے کرنا. نیکی کے لیے اپنے گھروں کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھنا. زرتشت مذہب میں 2 خداؤں کا تصور ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اصل معبود زرتشت کے ہاں ایک ہی تھا، یعنی خالق خیر خدا تعالی، اور دوسری طاقت اس نے شیطان کو اس نے دوسری طاقت سے تعبیر کیا ہے. تو شیطان کو وہ خدا نہیں سمجھتا تھا، بلکہ وہ کہتا تھا کہ شیطان بھی ایک طاقت ہے جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے. بہرحال بعد میں شاید ان کے مذہب میں اب خدائی 2 ہو گئے ہیں، ایک خالق خیر اور ایک خالق شر. چنانچہ آج کے زمانے میں ثانویت اس مذہب کا لازمی حصہ بن چکا ہے. ان کی کتابیں تو تاریخی روایات کے مطابق زرتشتزم کی کتابیں ایک طویل عرصہ تک صفحاتی سے غائب رہیں، اور پھر بعد میں تحریر کی گئی. تو یہ بات کو یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ اس مذہب کی باتیں کس حد تک درست ہیں اور کس حد تک محرف اور تبدیل شدہ ہیں. درست کا معنی جنہوں نے کتابیں مرتب کی تھیں ان کی باتیں بعینی ہی آج موجود ہیں، یا ان میں بعد میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. تو بظاہر یہ ہے کہ شرک، بت پرستی، آتش پرستی، صنمیت، دیوا دیوتیوں کی پرستش، یہ چیزیں بات کا اضافہ ہیں. اور اس مذہب میں بھی ہندوؤں کی طرح دیوی دیوتاؤں کے قصوں کو اپنی مقدس کتابوں میں شامل کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے اصل مذہب جو بتایا جاتا ہے زرتشت کا، وہ بعد میں اپنی اصلیت کھو چکا ہے. کتابوں میں دساتیر خرد، دساتیر کلاں، اوستا خرد، اوستا کلاں، یہ کتابیں، ان میں اوستا کو مذہبی طور پہ زیادہ اہمیت حاصل ہے. اس اوستا کے 5 حصے ہیں: پاستہ، قربانی کی دعائیں، قربانی کی تفصیلات، گاتھا، مذہبی معلومات قصیدوں کی صورت میں، اور
کہا جاتا ہے کہ یہ حصہ زرتشت کی خود اپنی تصنیف ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں شرکیہ باتوں کا اضافہ نہیں ہو سکا. اور نمبر 3 وسپرڈ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. ونڈے داؤ، شیطانی اور خبیث روحوں کا مقابلہ کرنے کی تدابیر. ایسٹ 21 بھجن ہیں، 21 گیت ہیں، فرشتوں اور قدیم ایرانی سرماؤں کا ذکر ہے. کہتے ہیں کہ ساسانی بادشاہ شاپور دوم کی زیر نگرانی 4 صدی عیسوی میں اس مذہبی کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا گیا، لیکن بعد میں بھی اس میں اضافے کمیاں بیشیاں ہوتی رہیں اور مصنفین اس پر اپنی خامہ فرسائی کرتے رہے. اب زرتشت کے ساتھ ساتھ مجوسیت کا بھی اسلام کے ساتھ تقابل ملاحظہ کر لیا جائے. وجہ اس کی ہے کہ آج کل دنیا میں زرتشت اور مجوسیت دونوں کو ایک ہی مذہب سمجھا جاتا ہے، قرار دیا جاتا ہے. تو توحید کا عقیدہ تو ان میں ہے نہیں. آج تو توحید ہے ہی نہیں، 2 خداؤں کے قائل ہیں، اور اسلام اس کو شرک قرار دیتا ہے، اور شرک اسلام کے ہاں سب سے بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے. اور اسلام کہتا ہے کہ خیر اور شر دونوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور خالق شر اللہ ہے، کاسب شر نہیں ہے. شر کا کسب بندہ کرتا ہے اور خلق اللہ کرتا ہے، اور کسب بری چیز ہے، خلق بری چیز نہیں ہے. اور پھر خدا مکلف نہیں ہے، بندے مکلف ہیں. بہرحال رسولوں کا تصور بھی مجوسیوں میں تو تھا ہی نہیں پہلے بھی، اور بعد میں بھی نہیں. اور زرتوش نے کچھ پیش کیا تو اس کے مذہب میں آج ایسا کوئی تصور نہیں ہے. تاہم یہ لوگ زرتوش کو خدا کا اوتار مانتے ہیں، جیسے کہ ہندوؤں کے ہاں اوتار کا ایک تصور ہے، جبکہ اسلام نے تو ایک کامل مکمل تصور پیش کیا ہے. رسالت کا اور اسے جزو لا ينفک قرار دیا ہے ایمان کا. پھر ما بعد الموت، بعد الموت، زرتشت اس کا تو قائل تھا، لیکن اس کے بعد اس کے مذہب والے اور مجوسی وغیرہ وہ ہندوؤں کی طرح تناسخ اور بھگوان کے نظریے کے قائل ہیں. اور جبکہ اسلام کہتا ہے کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک وہ عقیدہ آخرت، عقیدہ قیامت اور بعد الموت ان چیزوں کو تسلیم نہ کرے. پھر فرشتوں کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتوں کو انسانی نشو و نما اور پرداخت کے لیے خارجی ہستیاں قرار دیتے زرتشت، لیکن مجوسی عقائد میں فرشتوں کو کوئی اہمیت نہیں. اس کی بجائے وہ روحوں کے آنے جانے کا تصور رکھتے ہیں.
جبکہ اسلام نے یہ بتایا ہے کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہے جو نور سے پیدا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور خدا نے ان میں برائی کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے۔ مجوسیوں کے ہاں، زرتشتیوں کے ہاں پہلے بات گزر چکی ہے کہ مردے کو دفنانے سے زمین ناپاک ہو جاتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ زمین کو تو ناپاک نہیں کیا، لیکن انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کی بے حرمتی کر دی اور اس کے ساتھ نہایت ناروا سلوک کر دیا، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کی میت بھی بے حرمتی سے بچانا اس کو لازم ہے، ضروری ہے۔ اور زمین میں دفن کرنے کو قرآن نے انعامی خدابندی کے طور پہ ذکر کیا۔ تو ان کے ہاں اگر کوئی بندہ مر جائے تو اسے اونچے مینار پہ رکھ دیا جاتا ہے، اونچی جگہ پہ، پرندے کھا جائے، زمین ناپاک نہ ہو۔ پھر ان کے ہاں سگے بہن بھائیوں کا، حقیقی رشتہ داروں کا آپس میں نکاح جائز ہے، جبکہ اسلام نے اس کے بارے میں سخت پابندیاں لگائی ہیں۔ تو یہ زرتشت مذہب تھا۔ اب اس کے بعد آگے مانوی مذہب، شنٹوئزم مذہب، تو یہ بھی ایرانی مذاہب ہے۔ مانوی مذہب بھی ایران کا مذہب ہے، اور یہ سب مذاہب ایران اور اس فارس کے علاقے میں پروان چڑھے ہیں۔ مجوسیت ہو، زرتشتیت ہو، مانویت ہو، تو مانی اس مذہب کا بانی تھا، جس نے اس مذہب کو گویا بنایا تھا اور اسے ایجاد کیا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور سرکاری سرپرستی میں اس کا مذہب آگے بڑھا تھا۔ تو اب چونکہ وقت پورا ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ العزیز مانوی مذہب کے حالات انشاءاللہ کل ہم سنیں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ھذا هو المرام بهذا القدر نکتفی اليوم۔